بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم آپ کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے وضو کے احکام۔ تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وضو کے احکام، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات، میں اس سے پہلے ایک یہ گزارش کرتا جاؤں کہ ہمارے ساتھ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ آج کے درس کے اندر ہم وہ چیزیں بھی بتائیں گے جو آج تک بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں، کہ وضو کے اندر ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ 4 ارکان ہیں، 4 فرض ہیں۔ وضو میں شرائط کون سی ہے، یعنی وہ چیزیں جو ایک وضو کرنے والے کے لیے ضروری ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے علم میں انشاءاللہ وہ سن کے اضافہ بھی ہو جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو آئیے سب سے پہلے وضو کے احکام۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ آج تک ہم کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، آپ کا وضو ہے نہیں ہے، وضو توڑ دیا، کر لیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو وضو کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک وضو کا شرعی معنی ہے۔ وضو کا لغوی معنی تو یہ ہے، لغوی معنی پاکیزگی حاصل کرنا، ٹھیک ہے، پاکیزگی حاصل کرنا۔ اور شرعی معنی وضو کا جو ہے وہ یہ ہے کہ چہرے، ہاتھ کو کونیوں سمیت، اور پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں سمیت، اور سر کا مسح، ان 4 اعضاء کو دھونے کا نام کیا ہے؟ وضو ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے وضو کی تعریف ہوئی۔ باقی رہی یہ بات کہ وضو کی اہمیت، ظاہر ہے وضو کی اہمیت وہ سب کے علم میں ہے۔ وہ کیسے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر آپ قرآن کریم کے نسخے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاں اسی طرح وضو کے بغیر جو ہے وہ آپ دیگر عبادات جو فرض عبادات ہیں، مثلا بیت اللہ کا طواف ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ نہیں کر سکتے، طواف وغیرہ وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وضو کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگتا ہے۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ آدمی کی جو نماز ہے وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جب تک وہ باوضو نہیں رہتا۔ تو یہ تو وضو کی اہمیت ہو گئی۔ اب وضو کے ارکان کتنے ہیں؟ وضو کے ارکان میں یہاں پہ چھوٹا سا لکھ رہا ہوں۔ ارکان، وضو کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ وہ آج تک ہم جو ہے وہ سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو بھی انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ چہرے کو دھونا، اب چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہوگا یہ بھی میں آپ کو آج سمجھا دیتا ہوں۔ یہ پیشانی کے جو بال، جہاں سے بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ درمیانی حصہ جو ہے یہ چہرے کے حدود ہے۔ یہ وضو کے اندر دھونا جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ وضو کا رکن ہے۔ اگر یہ رکن نہ پایا گیا یا ان میں سے کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، ہاتھوں کو دھونا۔ ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، کونیوں سمیت، یعنی آپ ہاتھوں کو دھو رہے ہیں تو یہ جو کونیاں آ رہی ہے، کونیوں سمیت آپ نے جو ہے یہ ہاتھوں کو دھونا ہوگا۔ یہ بھی غسل وضو کے فرض کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ نے پورا ہاتھ دھو لیا لیکن یہ کونی چھوڑ دی تو آپ کا وضو پھر بھی نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 3، سر کے چوتھائی کا مسح کرنا۔ سر کے چوتھائی کا مسح کرنا۔ سر کے چوتھائی کا مسح، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب سر کو 4 حصوں پہ آپ تقسیم کر دیں، کسی ایک حصے پر بھی اگر آپ نے مسح کر لیا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ نے صرف یہاں پر ہاتھ رکھا تو یہ آپ کے سر کا چوتھائی ہے تقریباً، یا آپ نے اس طرف سے ہاتھ رکھا یا پیچھے والی سائڈ سے رکھا یا اس طرف سے ہاتھ رکھا تو آپ کا جو ہے وہ فرض ادا ہو گیا۔ باقی پورے سر کا مسح کرنا یہ آگے انشاءاللہ مستحبات اور سنت کے اندر آ جائے گا۔ نمبر 4، پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، یعنی پاؤں کو دھونا لیکن وہ بھی ٹخنوں سمیت۔ اگر کسی نے پاؤں دھو لیے اور ٹخنے چھوڑ دیے تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ہوتا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گئے وضو کے ارکان۔ اب میں جو اگلی چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ اہم چیز ہے، وہ ہے وضو کے شرائط۔
وضو کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ شرط کے درجے میں ہیں اور وہ شرط کا درجہ رکھتی ہے، آج وہ اہم چیز بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ شرائط، یہ اہم چیز ہے، یہ بھی آپ جو ہے وہ یاد رکھیے گا۔ تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے تقریباً 3 چیزوں کا جو ہے وہ نا ضروری ہے، 3 شرائط ہیں۔ یہ چوتھی چیز بھی میں مٹھا دیتا ہوں، 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، آپ جن جن اعضاء کو دھو رہے ہیں، چہرے کو دھو رہے ہیں، ہاتھ کو دھو رہے ہیں، اس طرح پاؤں کو دھو رہے ہیں، یہ جو فرض اعضاء ہیں، ان کو صرف ترک کرنا کافی نہیں ہے، ترک کرنا کافی نہیں ہے، پانی بہانا ضروری ہے، پانی بہانا ضروری۔ تو یہ شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان اعضاء کو صرف ترک کرنے سے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ شرط ہے وضو میں کہ آپ جن جن اعضاء کو دھو رہے ہیں اس پر پانی بہایا جائے۔ اب ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، پانی بہایا جائے، صرف یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ گیلا کیا اور یہاں رکھا، پھر ہاتھ گیلا کیا یہاں رکھا، یعنی صرف آپ نے اپنے اعضاء کو ترک کر دیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، یہ بھی وضو کے شرائط میں سے ہے۔ نمبر 1، بلکہ بہانا، پانی بہانا ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ کے جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جن کے ہوتے ہوئے پانی کال تک نہ پہنچ سکے، پانی جسم تک نہ پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر آٹا ہے، یا ناخن پالش ہے، یا پینٹ وغیرہ ہے وغیرہ، یا اس طرح ایلفی وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے جسم کے اوپر ایسی تہ رکھی ہو کہ اس کو اوپر پانی اگر ڈالا جائے تو وہ پانی جسم تک نہ پہنچے، ایسی چیزوں کا ہونا یہ بھی وضو کے اندر یہ ناجائز ہیں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، یہ بھی وضو کے شرائط میں سے ہیں۔ تو ضروری ہوا کہ اگر کوئی عورت وضو کرنا چاہتی ہے یا کوئی مرد وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کے وہ اعضاء جو جس وضو کے اندر دھونا فرض ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ کوہنیوں تک اور اسی طرح پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک، ان کے اوپر آٹا نہ ہو، ان کے اوپر پینٹ نہ لگا ہوا ہو، ان کے اوپر ایلفی نہ ہو، ان کے اوپر ناخن پالش وغیرہ نہ ہو، یعنی کوئی ایسی چیز جو تہ رکھنے والی ہو اور وہ پانی کو جسم تک پہنچانے سے رکاوٹ اور مانے ہو، ایسے چیز کے ہوتے ہوئے وضو درست نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، تیسری چیز، ایسی چیز بھی موجود نہ ہو وضو کے اندر جن سے وضو باطل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سب کچھ میں لکھ نہیں رہا، آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ ایسی چیز جن سے وضو باطل ہوتا ہے وہ بھی وضو کے دوران وضو کرنے والے کے ساتھ موجود نہ ہو، یہ بھی وضو کے اندر شرط ہے۔ مثال کے طور پر وضو کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ ہوا خارج ہونے سے وضو باطل ہوتا ہے، پیشاب کے قطرہ نکلنے سے وضو باطل ہوتا ہے، خون نکلنے سے وضو ختم ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اس نے چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، مسح کر لیا، ابھی پاؤں نہیں دھوئے کہ اسی دوران منہ سے خون نکلا تو اس کا وضو ختم۔ اب یہ خون کا نہ ہونا یا اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جن کی وجہ سے وضو باطل ہوتا ہے، وہ وضو کے دوران وضو کرنے والے کے ساتھ نہ ہونا، یہ وضو کے شرائط میں سے۔ اگر وضو کے دوران خون نکل آیا، ہوا نکلی، اس طرح پیشاب کے قطرے آئے، کوئی اور ایسی چیز جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، ان تمام صورتوں میں اس وضو کرنے والے کا یہ وضو ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرائط ہو گئی جو ہے وہ وضو کے اندر، اس کا بھی وضو کے دوران ہونا ضروری ہے۔ یہ تو یہ باتیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ میں کچھ مختصر انداز میں وضو کی جو سنتے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، میں مختصر انداز میں اس کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو۔ تو نمبر 1، وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا۔ یہ نیت کرنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، یہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی وضو کے شروع کے اندر یہ بھی پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی کے علاوہ
दोनों हाथों को जो है वो गट्टू तक धोना, ये गट्टू इसको कहते हैं, हथेली, यहां तक धोना, दोनों हाथों को गट्टू तक धोना। नंबर 4 मिसवाक करना, ये भी सुन्नत है। नंबर 5 पूरे सर का मसा करना, पूरे सर का मसा करना, ये भी सुन्नत है। इसी तरह बाज हजरात ने कानों और गर्दन के मसा को भी सुन्नतों के अंदर शुमार किया है, कानों का मसा करना। और इसके अलावा हर उज़ू को 3 बार धोना, ये भी सुन्नत है। हर उज़ू को 3 बार धोना, 3 बार धोना, ये भी सुन्नत है। मुंह के अंदर पानी डालना, मुंह में पानी डालना, ये भी सुन्नत है। इसी तरह नाक में पानी डालना, नाक में पानी डालना, ये भी सुन्नत है। तो ये इसी तरह उंगलियों का खिलाल करना, खिलाल जिसको बोलते हैं, ये भी सुन्नत है। दाढ़ी का खिलाल करना, ये भी सुन्नत है। पाँव का जो है वो खिलाल करना, ये भी सुन्नत है। तो ये कुछ चीजें जो है वो वुजू के अंदर ये सुन्नत है। और इसके अलावा वुजू के बाद मुस्तहब्बात भी है, जिसको हम आदाब भी कह सकते हैं, मुस्तहब्बात भी कह सकते हैं। वो भी मैं आपको ज़बानी बताता जाऊं ताकि बात ज्यादा लंबी ना हो। जो है वो ये कि वुजू के लिए किसी ऊंची जगह पर बैठना, और इस तरह वुजू के दौरान किसी और से मदद न लेना, ये चीजें जो है ये वुजू के अंदर वुजू के आदाब में से हैं। और वो दुआएं पढ़ना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत साहबा किराम से मनकूल है, उन दुआओं का पढ़ना, ये भी वुजू के दौरान जो है ये मुस्तहब है। इनके करने से इंसान को सवाब मिलता है। तो आज का दर्स वो इन्हीं बातों पर जो है वो मुश्तमिल है, इसी पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। अगले दर्स के अंदर वुजू के जो बकाया अहकाम है वो भी इंशाल्लाह बयान होगा, जिसके अंदर ये आपको बताया जाएगा कि वुजू किन सूरतों में फर्ज होता है, किन सूरतों में वाजिब होता है, किन सूरतों में सुन्नत होता है। और इसी तरह वो चीजें भी इंशाल्लाह बताई जाएगी कि वुजू किन चीजों से टूटता है, किन चीजों से वुजू मकरूह होता है, किन सूरतों में जो है वो गुस्ल की तजदीद करनी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला सलामत रखें, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता